ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بنا دے گی۔ عمیر نے کہا بھائی تم یہ کہتے ہو، تم میرے بھائی ہو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے تیرا میرا بھائی چارہ ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے محمد عربی کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ انصاری ہے جو تیری رسیاں باندھ رہا ہے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار۔ حضرت عمر کہتے تھے نا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں نہ پانی پیوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، مر جاؤں گی بیٹھی بیٹھی۔ لوگ کہیں گے ابو ذر اپنی ماں کا قاتل ہے۔ ماں کی محبت دلیلوں سے ثابت نہیں کی جاتی، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹھی رہی، شام ہو گئی تو حضرت ابو ذر اس کے پاس گئے، کہنے لگے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے نا جس کی تو مجھے دھمکی دیتی ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے کہتے ہیں اشداء علی الکفار۔ اور وہ کیا جانے جنہیں کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، اور کیا جانے کہ محمد کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ اشداء علی الکفار۔ اور پھر فرمایا رحماء بینہم، کافر کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جس طرح کمپرومائز ہوتا ہے نا تعلق کی بنیاد پر، اس طرح رحم دلی کے بھی پیمانے ہوتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں سے بھلا کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا، مفاد آ جاتا ہے، مفاد اس کو پیچھے کر دیتا ہے۔ رحماء بینہم سے مراد یہ ہے، دیکھیں جیسے ایک بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہر حال میں بھلائی کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے۔ ہاں اگر یہ بھلائی دینی حدود کے اندر ہو، اسے قرابت داری کہا جاتا ہے، وَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اور اگر یہ دین سے بغاوت کر کے ہو تو اس کو اقربا پروری کہا جاتا ہے، اقربا پروری کہا جاتا ہے۔ بندہ کرتا ہے لیکن تعلق کی بنیاد پر، بندے کی دوستی دشمنی کا تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مفاد مل گیا دوستی، نہ ملا دشمنی۔ لیکن جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے نا، پھر پیمانے بدل جاتے ہیں، پھر وہاں سب کچھ ایمان ہوتا ہے۔ کسی سے بھلائی کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر، کسی پر سختی کرنی ہے تو ایمان کی بنیاد پر۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ وہ خود خالی منہ ہلاتے رہتے ہیں اور کھانا اپنے مسلمان